کہ ہم جس مولوی صاحب کو 16 سال پڑھا کر کے ابتدائی سے دیکھا کہ وہ مقابلے کے لیے 50 مولوی ہیں، مقابلے کے لیے اب آپ بنارس سے بلا رہے ہیں، مدینہ سے پڑھ کے آئے تو وہی آئیں گے، اور وہ آپ کو ایسا چاہیے. اور ٹھیک وہ 3 مہینہ اور 9 مہینہ 2 ٹرینڈ کرنے کے لیے 5-6 بچوں کو چپکے سے جب دیکھا کہ ہاں کچھ نہیں چل پایا تو لے کر کے گیا. وہ ایسے اسمارٹ بچے نکلے کہ ناک میں دم کر دیا مولوی لوگوں کے. 3 مہینے میں کیا پڑھاتے ہیں یا کون سا جذبہ دے کر کے بھیجتے ہیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں تو اب مطالبات ہیں. ہم بھی مولوی ہو گئے ہیں، مسجد کے امام میں بھی ہوں، ہے کہ نہیں؟ یا قادیان چلا گیا، وہ گھوم کر کے آتا ہے. میں دیکھتا ہوں مکے مدینے جا رہے ہیں آج کل، لاکھوں حاجی جاتے ہیں. جانے سے پہلے اور پورا سال لگتا ہے کہ مسلمانوں کا حج کرنے جا رہے ہیں یا مسلمانوں سے ہمدردی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ نہیں ہے کہ سہولتوں کے نام پر اور پریشانیوں کے نام پر ایئر انڈیا سے لے کر، میں نہیں کہتا کہ کسی کو کھلی دھاندلی، کھلے چھوٹ، بدتمیزی یا کسی طرح کی اجازت دی جائے، لیکن لگتا ہے کہ یہ حج کا مقدس فریضہ اور عورتوں کا جہاد اور جافشانی کا یہ مناسک میں سے نہیں ہے، بلکہ لگتا ہے کہ کہیں بارات جا رہے ہیں، کسی کے ہاں دلہا بن کر کے جا رہے ہیں. ساری سہولتیں ہونی چاہیے، پورا آنے اور جانے سے لے کر کے، اور وہاں مکے اور مدینے اور وہاں رہنے والوں اور خدام، اور سوائے ان کی برائی کے کہ فلاں کو ایسے پایا، معلم ایسا تھا اور فلاں. لوگوں، جب امت کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تو قیل و قال میں الجھا دی جاتی ہے وہ قوم. اور یہاں کیا ہے؟ وہ جاتا ہے قادیانی. آپ پڑھیے، جو قادیانی سے مولانا تو پڑھ رہے تھے، آپ لوگوں نے سنا نہیں، اس میں پڑھیے کہ جو لوگ قادیان گئے ہیں اور شروع میں مرزا محمود کے سلسلے میں، مرزا بشیر الدین کے سلسلے میں، مرزا نور الدین کے سلسلے میں کیسے کیسے ان کے اخلاق ہیں، اخلاق باختگی کے ایسے نمونے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک شرابی اور جواری انسان وہ بھی سڑک پر آ کر کے ایسا مظاہرہ نہیں کرتا. جنہوں نے قریب سے دیکھا کہ کاش، کہا کہ میں قادیانیت کا امام ہوتا، اپنے علاقے میں مبلغ اعظم ہوتا اگر میں قادیان نہیں گیا ہوتا. تو وہ آتا ہے تو اس طرح کا اخلاق، اس طرح کی قربانی، اس طرح کی جانفشانی اور اس طریقے سے تگ و دو پیش کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں کرتے. اس خد و خال سے جو مجھے کہنا ہے کہ ان سارے بکواسوں سے الگ ہو کر کے وہ اپنا ایک اخلاق پیش کر رہا ہے. آپ بتا رہے ہیں مرزا صاحب کیا ایک چیز کیا تھی؟ لوگوں کی نظریں چکا چوت کرنے کی، مسمریزم یا اس کو کہتے ہیں. کہا کہ وہ چند ایسے کرتب اور شعبدہ بازی تھی جس سے عورتوں کو، مردوں کو بے ہوش کر دینا، ایک خاص یہ میں داخل کرنا، یہ ساری چیزیں اور اسی قبیل کی کچھ عبادتیں تھیں. یہ سب کر لو، رہو ایسے ہی. اب وہ آ کر کے ایمان اور اخلاق کی اچھی باتیں پیش کر کے آپ کے ایمان و عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. اب مولانا سعید صاحب نے خاص طور پر جو چیزیں نقل کی کہ ہم نے دیکھا کہ وہی کلمہ ہے، وہی شہادت ہے، وہی ختم نبوت ہے، لیکن بیچ بیچ میں کیا دیا ہوا ہے؟ اس کی توجیہ کچھ گھما دی گئی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیسے، کیوں اتنی بڑے فساد کو، اتنے واضح آیات کو وہ کس طریقے سے گھما کر کے کتنی حکمت سے پیش کرتا ہے. اور ہم ہیں کہ ہمارے یہاں حکمت و دانائی جو سراپا خوبی ہے اسلام ہر چیز میں، اس خوبی کو نہیں پیش کر سکتے. مرزا صاحب افیونی ہیں، شرابی ہیں، ٹھیک ہے. مولانا نے وہ کہا کہ مہر بند شراب ہوتی تھی مولانا، وہ خاص طور پر انگلینڈ سے آتی تھی اور صرف صاحب اور بابو لوگوں کے لیے وہ مرزا صاحب کے یہاں پہنچتی تھی اور وہی ان کو چاہیے تھے. میں کہتا ہوں کہ ایسے اخلاق والے انسان کو یہ قادیانی کیسے پیش کر رہا ہے؟ اس کا خد و خال کیسے پیش کر رہا ہے؟ تیلگو بولنے والے جاہل، سادہ اور اس طرح کے بالکل دنیا سے بے خبر لوگوں کے سامنے اس کا اخلاق کیوں ایسا ہے؟ اور ہم جس نبی کے اخلاق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دشمن سب سے پہلے گواہی دیتا تھا، جس نبی پاک سے اس اخلاق کے علمبردار ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ہمارا اخلاق کہاں ہے؟ یہ ہم علماء کی، ائمہ کی
ہر ایک فرد کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے سرفراز کیا ہے کہ وہ اس آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جانتا ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ قادیانیت کے اس خد و خال سے ایک دوسرا خال نکال کر کے ایک دوسرے طریقے سے پیش کرنے کا جو انہوں نے اپنایا ہے، وہ کہتے ہیں، کون تھی وہ؟ مدر ٹریسا۔ 18 کوڑیوں کا زخم ایک دن دھوتی تھی، وہ 18 کوڑیوں کا کم سے کم اپنا ایوریج بنایا تھا، لیکن اندر سے یہاں ہنگامہ ہو جائے گا، اندر سے درندہ صفت تھی۔ بعض قصے اس کے آپ پڑھیں گے، جس سے مرزا صاحب کو اوپر بڑا چمکتا ہوا اور اندر سے شراب اور عورتیں اور پتہ نہیں کیا کیا، ایک پر ایک تماشے تھے اس کے، ایک پر ایک قصے ہیں، قاتلانہ قصے ہیں، بعض مسلمانوں کو کس طریقے سے گاڑیوں سے مار کر کے ٹھوکر ختم کیا، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں، مجھ جیسے ذمہ دار آدمی جلسے عام میں کہے تو ایک دوسرا مسئلہ شروع ہو جائے، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام اور ایمان کے لیے ایک عیسائی ایک باطل دین کے لیے جو جانتا ہے کہ محرف ہے، وہ حل نہیں کر سکتا، اس کے باوجود وہ یہ اخلاق پیش کرتا ہے کہ کوڑیوں کا زخم دھوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس حق دین حق کو پھیلانے کے لیے ہمارے نبی نے کیا کیا تھا، کہاں کہاں گئے تھے، اس اخلاق کو ہم نے نہیں اپنایا ہے۔ تو یہ دین اس طریقے سے پھیلنے والا نہیں ہے، اور اگر ایسا پھیلنے والا ہوتا تو مشرکین نے سب سے پہلے کہا تھا ایک موقع سے کہ نبی امین آ گئے، صادق آ گئے، اس لیے سب جھگڑے ختم کرو۔ اور آپ کی اخلاق، عرب کا قبیلہ اتنا متعصب تھا کہ سب کچھ برداشت کرتا تھا، دوسرے قبیلے کی کسی خوبی کو نہیں برداشت کرتا تھا، خصوصاً جوانوں کو، کیونکہ ایک جوان کی خوبی مان لی تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس قبیلے کی خوبیوں کو ڈھا دیا۔ لیکن ان ساری برائیوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا، اس کے باوجود 23 سالوں تک مسلسل ایک چھوٹی سی جگہ میں تبلیغ کرتے رہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ اتنے سخت حالات میں، تو ہم کیوں یہ خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور اسلام بہت اچھا ہے، اور اس کے اندر وہ مقناطیسیت ہے کہ کسی نہ کسی دن یہ پھیل کے رہے گا؟ نہیں پھیلتا جب تک کہ ہم جس کو اللہ رب العزت والجلال نے اس دین کی تبلیغ کے لیے آخری نبی کے طور پر مبعوث فرمایا تھا، اور ہم نے یہ عقیدہ باندھ لیا تھا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، تو ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو چانس دے دیا کہ وہ آئے اور دعویٰ کرے کہ کسی نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی خاتم النبیین کے مشن کو لے کر کے چلنے والے اب اس طریقے سے میدان میں نہیں ہیں۔ اس خاتم النبیین کا یہ سبق تو ہم کو خوب یاد ہے عقیدے کے طور پر کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، جو دعویٰ کرے گا وہ متنبی، جھوٹا نبی ہوگا، اور یہ ہم کو بہت زیادہ خوش فہمی ہے، اور یہ اپنے عقیدے پر بہت فخر کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بدلا نہیں، قرآن کے مطابق ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ختم بی النبیون، نبیوں کا آخر ہوں میں، مجھ پر مہر ثبت کر دیا گیا، اغر علیہ بالنبوت خاتم من اللہ مشہود یلوہ ویشہد۔ ہم بڑا گلا پھاڑ کر کے کہتے ہیں کہ حسان ابن ثابت نے کہا تھا، اور میں بھی یہی کہوں گا کہ مہر آپ کے جسم پر بھی لگا دیا، آپ کی تعلیم بھی مہر بند ہے، اور اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن جب یہ مہر بند ہے تو اتنی اچھی چیز جو مہر لگا کر کے دی گئی ہے، کس لیے دی گئی ہے؟ کہ اس کو بند کر دیں، جب بند کر دیں گے تو دوسرا لے کر کے اس مہر کے بدلے میں کوئی دوسری چیز چالو کرے گا۔ جب ہم یہاں پر یہی عقیدہ ہم کو سکھایا گیا کہ لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں ہے، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نبوت کے اس پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے۔ اور ٹھیک آپ دیکھیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، نبی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، نبی کی اس مشن کو جس طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا، اسی لیے اس وقت آج بھی فارس، ساری دنیا کے سارے کینہ پروروں نے سب کچھ دھل دیا، لیکن فارسیوں، مجوسیوں اور اس وقت کے ایرانیوں نے حضرت عمر کو برداشت نہیں کیا۔
کیونکہ جو اسپیڈ تھی اس اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی، اس امانت کو، اس نبی کے بعد اس نبوت کے پیغام کو عام کرنے کی، وہ حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام نے اسی طریقے سے پیش کیا تھا۔ یقین جانیے انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا تھا، اگر وہیں تک رہ گیا ہوتا تو پھر نبوت کے دعوے دار پیدا ہوتے، اور اس وقت پیدا ہوا مسیلمہ کذاب، پیدا ہوا تھا سجاح، پیدا ہوئی اسود العنسی، کون آیا، لیکن آپ دیکھیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف تلوار کے زور سے وہ دب گیا تھا؟ تلوار کے زور سے دبنا ہوتا تو دنیا کی ساری بڑی طاقتوں نے پوری قوت کے ساتھ اس اسلام، اس نبوت کو دبا دیا تھا، لیکن اتنا ہی ابھر گیا۔ سجا اور اسود و نسی اور اس طرح کے مدعیان نبوت کو صرف تلوار سے نہیں دبایا گیا تھا، اس یلغار سے دبایا گیا تھا، اس سیلاب سے جو حق اور نبوت کا فیضان تھا اس کو عام کیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ایک نام لینے والا بھی نہیں رہ گیا۔ تردید کے لیے صرف مسلمان نام لیتے ہیں، ورنہ ان نبیوں کا، جھوٹے نبیوں کا کوئی نام لینے والا نہیں آیا۔ کل کا خلاصہ یہی ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے عمل کے شریک کار، اور خاص طور پر ملت کی آبرو، جوانوں، اور میرے دعات اور مبلغین اور ائمہ اور ان کی پشت پناہی کرنے والے میرے بھائی جو تاجر ہیں یا عوام میں سے ہیں یا کسی بھی طریقے سے معاشرے میں جیتے ہیں، آپ کی پشت پناہیوں کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مشن کو ہم اس قدر عام کر دیں کہ کوئی خالی جگہ ان کے لیے بچے نہیں کہ جہاں وہ آ کر کے ٹک سکیں، بلکہ جب وہ آئیں تو ہمارا پیغام لے کر کے، مبلغ بن کر کے آئے تھے، ہماری تبلیغ سے متاثر ہو کر کے جائیں کہ وہاں انہوں نے کچھ پایا ہے۔ قادیان میں نہیں پایا، وہاں سے کھو کے آئے تھے، یہاں سے پا کر کے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ ایسی ہماری ہو جانی چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہے، میں دیکھتا ہوں بہت سی جگہیں ہیں، لوگوں نے کھول دیا کسی جماعت کے لیے، کسی نے کھول دیا، سب بدل کر کے۔ ایک لڑکا ہے ہم لوگوں سے تھوڑا سا جونیئر تھا، تھوڑا سا پڑھا، مولوی، آدھا مولوی بنا، چلا گیا کالج میں۔ ایک پرسوں چوتھا میں اسی جھگڑے میں تھا، چلا گیا، اور اس کے بعد کالج سے نکلنے کے بعد اس نے اس وقت کم سے کم 600 بچے اور بچیاں۔ اس میں سب سے لطیف چیز یہ ہے کہ وہ اتنا سیدھا ہے، صاف صاف، جیسے مولانا شفیع احمد صاحب بات کرتے ہیں تو واز بالکل کھل کر کے بولتے ہیں اردو میں، تو مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، خوشی بھی ہو رہی تھی کہ مولانا بہت فصیح جس کو کہتے ہیں کہ بلا پرواہ کیے ہوئے الفاظ کو استعمال کرنا ویسے کر رہے تھے۔ تو ویسے وہ اتنا سیدھا ہے کہ اس نے صاف صاف کہا گارجین کے سامنے، لڑکیوں کے سامنے، جوان میٹرک تک ہو گیا ہے، یعنی 11ویں تک، تو بالکل بنجر غیر مسلم، کہا کہ ہمارا یہ قرآن ہے اور اس میں صاف لکھا ہے کہ بچیاں سینے کے ابھار کے ساتھ مردوں کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا ایسے تم نے کہا کہ ایسے ہی کہا، کیا کہوں مولانا، اس میں کچھ غلط ہے کیا؟ تو مجھے اس کی تعبیر پر تھوڑا سا بھوڑا لگا، لیکن اس کی سادگی پر مجھے کہیں پڑھا ہوگا، چونکہ ترجمے میں ایسی چیزیں ہیں یا تفسیر میں ہیں، تو کہا کہ یہ میں نے کہا، اور اس کے بعد اس طرح کا دوپٹہ کہ شاید آپ مسلم خواتین کو نہ دیکھیں، بچیوں کو جو عام طور پر، اور وہ 250-300 بچیاں غیر مسلم اسی طریقے سے اڑتی ہیں، اسی طریقے سے پہنتی ہیں۔ وہاں کیا ہے، اس نے اپنی مسجد، ایک مسجد بنائی اس نے، اور اکیلے وہی ہے، 2-3، ایک آئے جماعت اسلامی کے، اہل حدیث ہو کر کے واپس ہوئے، آئے تھے تبلیغ کرنے اس کو، اہل حدیث ہو کر کے واپس، 2-3 تبلیغی، اور بقیہ تو سب بریلوی حضرات ہیں، سب اہل حدیث ہوئے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے کوئی چیز دینے کے لیے رکھ رکھا ہے، کوئی نمونہ پیش کیا ہے، نتیجہ، اور غیر مسلم بھائی تو اسی میں کچھ فتنے فساد والے لوگ، میں جو پرسوں کی بات کر رہا ہوں، فتنے فساد والے لوگ آئے کہ وہ آئے مجھ سے ملنے، تب تک ادھر قبضہ کرنے کی بات کر لی۔ سارے ہندو کھڑے ہو گئے کہ بھائی اتنا اچھا، ہماری بچیاں، ہم خود شرماتے تھے کہ کیسے ہمارے گھر کی بچیاں ہو رہی ہیں، ہماری عورتیں ہو رہی ہیں۔ کہا کہ ہر چیز اس نے بدل ڈالی، اس لڑکے نے، ادھر 10 کلومیٹر کے اندر۔ تو
اپنے پاس کوئی ایسا جوہر رہنا چاہیے کہ کوئی دینے بھی آ رہا ہو تو ہم سے لے کر کے جائے، ورنہ فاقد الشیء لا یعطی، اگر آپ کے پاس کوئی جوہر نہیں ہے تو دوسروں کو کیا دے سکیں گے؟ ہم میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، قادیانیت کے سلسلے میں چاہ رہا تھا کہ توجیہی کلمات کے ساتھ کچھ اس کا خد و خال دوسرے طریقے سے بھی بیان کروں، لیکن وقت بھی ختم ہو گیا اور ایک لمبی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، مجھے پورے یقین ہے اللہ رب العزت والجلال کی ذات سے اور اپنے ان نوجوان بھائیوں سے، خاص طور پر جن کا میں ایک حصہ ہوں، وہ ہمارا ایک حصہ نہیں ہے جمعیت جماعت کا، میں ان کا ایک حصہ ہوں، مبلغین، دعات اور معلمین سے، کہ ان سارے معاشرے کو سامنے رکھ کر کے، خاص طور پر اس فتنے کو سامنے رکھ کر کے اپنی مطلوبہ کوششوں کو بروئے کار لائیں گے، اور انشاءاللہ مولانا ڈاکٹر سعید صاحب کے شکریہ کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی واضح پلان خاص طور پر اس علاقے کے سلسلے میں ایسا مرتب کیا جا سکے گا کہ جس پر ہم اگلا قدم بڑھائیں گے، اور ہم پھر ایسا پلٹ کر کے یقیناً نہیں کہیں گے کہ نشستند گفتند برخاستند، کہ آئے تھے، بیٹھے، کچھ کھائے پیے، کچھ درد دل کہا اور پھر جا کر کے جیسے تھے ویسے ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ عملی اقدام ہے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم لوگوں کو توفیق ارزانی فرمائے۔ میں اپنی طرف سے، امیر محترم حافظ محمد یحییٰ کی طرف سے، مرکزی جمعیت کی طرف سے، صوبائی جمعیت کے امیر موجود ہیں، ان کی طرف سے آپ تمام حضرات کا جو محاضر ہوں یا منتظم ہوں اس ادارے کا اور اس علاقے کے لوگوں کا، خاص طور پر اپنے دعات و مبلغین اور معلمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس پروگرام میں بھرپور حصہ لے کر کے اس کو کامیابی تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔